लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब और 8वीं आयत से 20वीं आयत तक। चरवाहे और फरिश्ते। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक रो खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन सब आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बातें जो हुई हैं और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तो अजब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जिसे उससे कहा गया था वैसा ही किया। सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। लूका ने यह अंजील 60 से 70 ईस्वी के दरमियान लिखी, और लूका का इस अंजील को लिखने के 2 बड़े मकसद थे। एक कि वो इसराइल का बादशाह है, और दूसरा कि वो सारी दुनिया के लिए नजात दहिंदा है। लूका उन वाक़यात को बड़ी गौर तलब और वजाहत से बयान करता है, और बाकी 3 अन्य अंजील से लूका की अंजील में बहुत सा मवाद एक तरतीब की माने दिखाया गया है। लूका उन लोगों के लिए ये अंजील लिखता है जो रद्द किए गए हुए थे, जो भटके हुए थे, और इसी को लूका 19 बाब और 10 आयत में पेश करता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तो लूका इस पैगाम को भी बड़े एहतियात और तरतीब से लिखता है। अगर हम अपने हवाला की थोड़ा पीछे बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है कि उसकी पैदाइश एक मौजज़ाना तौर पर हुई, और जब रूहुल कुदस मरियम पर नाज़िल होता है तो वो हामला होती है और बेटा पैदा होता है। तो ये एक ह्यूमन रिलेशन से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत थी। और यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहता था, लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी को ना छोड़ क्योंकि वो पाक है। और इसी बात पर यूसुफ मुतमिन हो गया और उसने मरियम को अपनाया और उसके पास गया। और जब हम अपने हवाला की बात करते हैं तो यहाँ चरवाहों को एक खुशखबरी दी जा रही है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात के मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। तो एक सोचने की बात यह है कि खुदावंद के फरिश्ता ने चरवाहों को खुशखबरी दी। वो हो सकता है कि हेरोदीस को भी खुशखबरी देता तो हेरोदीस उसे सजदा करने को जाता, लेकिन उसने चरवाहों को खुशखबरी क्यों दी? क्योंकि चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से नावाकिफ थे, और चरवाहे भेड़ बकरियों के साथ निगाहबानी कर रहे थे। तो चरवाहे भटके हुए थे, वो यीशु को जानते नहीं थे, लेकिन ये खुशखबरी चरवाहों ने खुदावंद के फरिश्ता ने चरवाहे को दी क्योंकि वो भटके हुए थे। हो सकता है कि हेरोदीस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानता हो, लेकिन चरवाहे नहीं। इसलिए खुदावंद ने उनको खुशखबरी दी ताकि वो इस नजात के बड़े काम को देखें जो खुदावंद ने उनके लिए किया था। और चरवाहे एक रद्द किए हुए इंसान थे, और ये जंगलात और बगात में रहते थे, गाँव या कस्बे में नहीं रहते थे। और अगर हम 9वीं आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका, वो नहायत डर गए। चरवाहों ने फरिश्ता की रोशनी देखी होगी और वो बहुत डर गए, लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम
ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ ایک فرشتہ ان کو یہ پیغام دے رہا تھا۔ اور اگر ہم 13ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی۔ تو جو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ خداوند کا فرشتہ ایک تھا، لیکن یہ اتنی بڑی خوشخبری اور اتنا بڑا نجات کا کام تھا کہ یکایک ایک لشکر موجود ہوا۔ حالانکہ خداوند نے ایک فرشتے کو کہا تھا کہ ان کو خوشخبری دو، لیکن ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے فرشتے اس کے استقبال کو نکلے، کیونکہ خداوند کا یہ الہی منصوبہ تھا جو اس نے پیدائش کی کتاب سے ہی بیان کیا ہے۔ اور اس نے جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو یہ انسان بالکل گناہ گار ٹھہرا۔ تو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ وہ اس نجات کے بڑے پروسیس کو پورا کرے اور ہمیں نجات دے۔ تو اسی طرح بہت سے لشکر آسمانی گروہ کی صورت میں خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر سے ان پر راضی ہو جن سے صلح، کیونکہ خداوند یسوع زمین پر صلح کروانے آئے تھے۔ وہ انسان اور خدا کے بیچ جو درمیانی راستہ تھا، اسے درمیانی فاصلہ تھا، اسے ہٹانے کے لیے اور درمیانی بن کر آئے، اور خدا کے ساتھ صلح کا یہ ایک پیغام تھا۔ اور جب ہم اس باب کی 15ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو جب فرشتہ اس کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الہم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ تو آج جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چرواہوں نے اس فرشتے کا یقین کیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ان کو رویا میں یا خواب میں دکھائی دیا ہو، لیکن اس نے چرواہوں نے فرشتے کا یقین کیا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا یقین کریں۔ بے شک بہت سے کام کاج ہیں اور بہت سی مصروفیات زندگی ہیں، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں زندگی میں کام کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ خدا کا نام اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر روز باقاعدگی سے خدا کو یاد کریں۔ اور پہلا تسنیکیوں اس کا 5 باب اور 17 آیت میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، کیونکہ یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا مناسب زندگی ہے کہ ہم اسی کو یاد کریں اور اسی پر اپنی دھیان اور توجہ لگائیں۔ جس طرح یہاں چرواہوں نے اس کا ذکر کیا اور بیان کیا اور اس کی باتوں پر عمل کیا اور یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اور جب ہم دوسرے باب کی 16ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ باتیں جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی بشعور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی توجہ کیا۔ وہ شاید ان باتوں سے حیران تھے کہ کیسے ایک فرشتہ ان معمولی سے چرواہوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آیا۔ وہ اس بات سے پریشان تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ یہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو مشہور کیا اور انہوں نے سب باتیں جو ان کے ارد گرد لوگ تھے جو وہاں جمع تھے ان کو بتائیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بے شک ہم تھوڑا جانتے ہیں خدا کے بارے میں، لیکن لوگوں کو بتائیں کہ وہی خدا ہے جس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر قربان ہو۔ تو ہم کرسمس اس یاد میں مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور ہمارے لیے قربان ہوا۔ اگر ہم اس حوالے کی 19ویں آیت پر غور کرتے ہیں، جب مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خداوند کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ کے۔ تو ایک اور بات غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں مریم بھی ان باتوں سے حیران ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں غور طلب سوچ رہی ہے کہ کیسا خدا کا بڑا منصوبہ ہے جو اس نے مجھ سے کیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس نجات کے بڑے منصوبے کو یاد کریں جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب سے ملتا ہے کہ جب انسان گناہ گار ہوا تو خدا نے یسوع مسیح کو ہمارے لیے اس دنیا پر بھیجا۔ بے شک جو آج ہم اس کی یاد میں یہ کرسمس منا رہے ہیں وہ ایک بچے کی صورت میں ہے، لیکن جب پھر سے خداوند یسوع مسیح آئے گا تو پھر وہ ایک بچے کے روپ میں نہیں آئے گا، وہ ایک جلالی بدن اور اختیار کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی کہ ہم گناہ گار تو نہیں، یا ہم اس قابل ہیں کہ جب پھر سے مسیح یسوع آئے تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں۔ اور کلام مقدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے
تاکہ ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہوں اور دوسری آمد کے لیے تیار ہوں۔ یہ مسیح کی پہلی آمد ہے جس کی خوشخبری یا جس کو ہم منا رہے ہیں اور اس کو کرسمس کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا آج یسوع آ جائے تو ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ہم کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں، تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا ہے کہ ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہوں۔ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا پر بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ تو خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔